نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم خواتین ناظرین السلام علیکم۔ ہمارا آج کا میزان ٹی وی کے حوالے سے جو ٹاپک ہے وہ ہے خواتین کا قبرستان جانا۔ ناظرین، خواتین کے قبرستان جانے کے معاملے میں بھی بہت ساری من گھڑت باتیں ہیں، جس طرح کے دوسرے معاملات کے اندر ہے۔ عدت کا پروگرام کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ ہمارے لوگوں نے ایک بیوہ خاتون کے اوپر ناجائز طور پر اتنی پابندیاں لاد دیتے ہیں اور اس کو جذباتی طور پر اتنا ایموشنل کر دیتے ہیں کہ اس خاتون کے لیے ڈاکٹر کے پاس دوا لینے جانا بھی محال اور مشکل ہو جاتا ہے۔ تو عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع کیا خواتین کو قبرستان جانے کے لیے۔ اس کا پس منظر شروع میں بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو منع کیا کہ آپ قبرستان نہ جائیں، لیکن اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ عرب خواتین اس چیز میں بڑا فخر محسوس کرتی تھی کہ اگر ان کا کوئی عزیز دنیا سے چلا گیا ہے تو وہ کئی سال تک وہ روتی رہیں گی، اپنے سر پہ خاک ڈالتی رہیں گی، نہائیں دھوئیں گی نہیں، کپڑے نہیں پہنیں گی، اور جو کوئی کسی کا بڑا سوگ مناتا، لمبے عرصے تک سوگ مناتا، اس کو بہت ہی قابل عزت خاتون سمجھا جاتا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہندا جو کہ حضرت ابو سفیان کی بیوی تھی، ان کے دو بھائیوں اور باپ کی وفات جنگ بدر کے موقع پر ہو گئی، تو اس نے قسم کھائی کہ میں 1 سال کے لیے نہ نہاؤں گی، نہ دھوؤں گی، نہ اچھے کپڑے پہنوں گی، نہ کسی سے ملوں گی۔ تو اسلام اس طرح کی جاہلیت کی باتوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو جب اسلام نیا آیا تو خواتین جب کوئی وفات ہوتی تو خواتین اسی طرح سے رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہیں، اپنے بالوں کو نوچنا شروع کر دیتی ہیں، اس طرح سے اپنی زندگی سے منہ موڑ لیتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس چیز سے منع کیا کہ خواتین قبرستان نہیں جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حکمت کے تحت کچھ عرصے کے لیے خواتین کے لیے قبرستان جانا منع کیا تھا، مگر جب خواتین کی تربیت ہو گئی اور وہ صبر کے ساتھ بیٹھتی تھیں مرنے والے کے قریب اور صبر و استقامت کے ساتھ کام لیتی تھی، رونا پیٹنا چیخنا چلانا بند کر دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قبرستان جانے کی اجازت دے دی۔ تو میں اس ضمن میں آپ کو ایک روایت بتاتی ہوں کہ شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لانا زوارت القبور۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی خواتین پر لعنت کی ہے، اور اس کا وجہ بھی بتا دی کہ آپ نے کیوں منع کیا تھا، کیونکہ وہ بڑا لمبا سوگ مناتی تھی، بڑا روتی دھوتی تھی، اپنے کپڑے پھاڑ لیتی تھی، بالکل اس طرح کی حالت جس طرح کہ آپ دیہاتوں میں قدیم دیہاتوں میں چلے جائیں تو وہاں جو روتا نہیں ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو مرنے والے کا افسوس نہیں ہے۔ تو اس طرح کے نفسیاتی پریشر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر رونے کا پتہ نہیں ایکٹنگ کرتے ہیں یا واقعی میں ان کو رونا آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کہ صبر اور استقامت سے جتنا کام لیں گے ہمارا دین اس کو اتنا ہی پسند کرتا ہے۔ تو جب خواتین کی تربیت ہو گئی اور وہ صبر و حوصلے کے ساتھ میت کے پاس بیٹھتی تھیں اور انہوں نے رونا دھونا بند کر دیا اس طرح سے جو کہ ایک جہالت کا امیج دیتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ اس کی پابندی کو اٹھا لیا۔ ان ابن بریدہ ان ابیہ قال، ابن بریدہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ان کے والد نے ان سے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانی زیارتها تذکرہ، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا، اب تم قبرستان جا سکتی ہو اس لیے کہ اس سے موت کی یاد دہانی حاصل ہوتی ہے۔ یعنی کچھ عرصہ مسلمانوں کی تربیت کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو کہا اب تم اپنے باپ ہے، بھائی ہے، کوئی قریبی عزیز رشتہ دار ہے، اس کی قبر ہے، تمہاری وہاں جذباتی وابستگی ہوتی ہے، تم وہاں جا سکتی ہو، اگر تم رو پیٹو نہیں، اپنے کپڑے نہیں پھاڑو، کیونکہ قبرستان تو ہر مومن کو جانا چاہیے۔ جو مومن یہ یقین رکھتا ہے کہ مجھے ایک دن اپنے رب کے پاس جانا ہے، مجھے اپنے خدا کی عدالت میں پیش ہونا ہے، تو لازمی طور پر یہ وہ کیوں نہیں چاہے گا کہ وہ قبرستان جائے تاکہ دنیا سے کچھ دیر کے لیے کٹ کر وہ اپنی آخرت کی فکر کر سکے۔ تو ایک اور روایت ہے ابن ابی ملیکہ عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخص فی زیارت القبور۔ ابن ملیکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی قبروں کی زیارت کرنے کی اجازت دے دی، لہٰذا اب ہم مسلمان جو ہیں وہ اگر اپنے ماں باپ، بہن بھائی، عزیز رشتہ دار، بچوں کسی کی قبر پر جا کے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے بخشش کی دعا مانگنا چاہتے ہیں، اپنے لیے عبرت کا سامان کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کسی قسم کی قبرستان جانے کی پابندی نہیں۔ ہاں ایک پابندی ضرور ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بار بار کیا ہے کہ ہم کسی بھی قبر پر جا کر کوئی مشرکانہ کام نہیں کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں پر لعنت کی کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو اپنا سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو آپ نے قبر پہ جانا ہے، دعا کرنی ہے، مگر آپ نے کسی قبر کو سجدہ نہیں کرنا، کسی قبر پر کوئی چڑھاوا نہیں چڑھانا، اور کسی قبر کو اتنی ویلیو نہیں دینی کہ آپ اس کو خدائی کے درجے کے برابر لے جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔